الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ بھی اللہ یار صاحب کے اصلاح کے لیے ہے، جس میں وہ دلیل لیتا ہے اسی آیت سورۃ حجرات کی آیتوں سے کہ ابو بکر اور عمر دونوں کے اعمال جو ہے نا وہ ہبط ہو گئے تھے، اور جس کے اعمال ہبط ہو جائیں تو وہ پھر کفر میں چلا جاتا ہے. یہ ان کا کام دونوں کے یہ کفریات تھے. لہذا ابو بکر اور عمر منافق ہوئے اور کافر ہو کر مرے. استغفر اللہ معاذ اللہ. آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی وہ جو مفہوم لیتا ہے ان آیتوں کا، وہ اس کو جو ہے نا اس کی اصلاح کریں، اس کو ثابت کریں کہ وہ اس کا مفہوم غلط ہے، اور اس کی جگہ پر ان کا ان آیات کا صحیح مفہوم دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. لہذا تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آج کی یہ ویڈیو میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں، اور یہ پھر اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ میکزیمم لوگوں تک یہ چیز پہنچے. بھائیو، سارا زور جو ہے نا وہ اللہ صاحب کا اور اہل تشیع علماء کا وہ اس پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں زور سے بات کرنا یہ اپنے اعمال کو برباد کرنے والی بات ہے. وہ اور ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تعظیم کے خلاف ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کفر یا کام ہے. تو میرے بھائیوں، اگر یہ چیز جو بیان وہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے کتنا بڑا میں نقصان کر رہا ہوں. پہلا جو ہے نا سوچیں، نقصان پھر یہ ہوگا کہ اس طرح سے ترجمے کر کے اور مفہوم جب لوگوں کو آپ بتائیں گے تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا بھی چھوڑ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وہ اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی شخصیت تھے، ایک اس طرح کی ہستی تھے کہ جس کے سامنے جو ہے نا اگر کوئی بندہ گیا اور منہ سے کچھ اس طرح سے الفاظ نکل گئے، اونچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اونچے آواز نکل گئے، تو اس آدمی کے سارے اعمال برباد، ساری اس کی محنت رائگان، اور کفر لازم آ جائے گا اس کے اوپر. تو مجھے یہ بتائیں، جب اس طرح کی شخصیت کوئی ہو تو لوگ اس سے کیا ملنا پسند کریں گے؟ نہیں، لوگ دور بھاگیں گے کہ ہماری ساری محنت، سالوں کی محنت، وہ ساری کی ساری اس ہستی کے پاس اگر ہم جائیں گے، اس کے پاس جا کر نشست اور برخاست ہوگی تو وہ سارے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. لہذا لوگ گھبرا جائیں گے، لوگ تو ڈریں گے. محبت کی جگہ پر لوگ ان سے جو ہے نا بلکہ نفرت کریں گے معاذ اللہ. یہ کس طرح کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے حساب میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں شان بیان کر رہا ہوں، لیکن کہتے ہیں سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ کے اگر طرف آپ جائیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکل بنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے پاس آپ بیٹھے اور بات الفاظ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو سے، کلام سے اونچے ہو گئے تو آپ کے ہر چیز زیرو ہو جائے گی.
لہذا لوگ تو جاتے ہوئے بھی ڈریں گے. ایک تو یہ نقصان ہوگا. پھر اعمال برباد ہو جائیں گے. یعنی جتنے روزے رکھے، یہ 9 ہجری کی بات ہے، 9 ہجری کے اندر یہ آیت اتری ہے. لہذا 9 ہجری تک جو اعمال انہوں نے کیے، اور پھر 13 سال مکے میں، 13 اور 8 سال یہ کتنے ہوئے؟ باقی 1 سال صرف بچتا ہے نا، 10 ہوئے، یعنی کہ 22 سال، 21 سال، 22 سال کی جو ہے نا وہ محنت، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی، نمازیں پڑھی، زکوٰۃیں دیں، ہجرت کی، اپنے علیقوں کو چھوڑا، تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائیں، وہ سب کی صرف وہ زیرو ہو جائیں گی. تو میرے بھائیوں، یہ کس طرح کا جو ہے نا وہ عقیدہ اور لوگوں کو بتا رہا ہے. دوسرا یہ ہے، اس بات کے بعد تو پھر یہ بھی ہوگا، ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ کیا یہ اس طرح کی بات اگر کچھ اونچی الفاظ نکل جائیں اور اس کے اعمال برباد ہو جائیں، کافر بن جائے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ معاذ اللہ یہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے رحمت ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ تو رحمت ثابت نہیں کر رہے. تیسری بات یہ ہے کہ سزا ہمیشہ عدل کا تقاضا ہوتا ہے. تیسرا نقصان جو وہ کر رہا ہے، وہ بھائی غور سے سنیں اس کو اور توجہ سے، کہ تیسرا یہ ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو سزا ہے، سزا ہمیشہ گناہ کے مناسبت ان پروپورشن میں دینی چاہیے، کہ جتنی سیویرٹی جو ہے نا گناہ کی ہے اسی حساب سے سزا ملنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ آوازیں ویسے ہی اونچی ہوتی ہیں، بائی نیچر فطرتاً آوازیں اونچی ہوتی ہیں، وہ اگر وہاں جائے کوشش کرے گا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں ادب کے حساب سے، اور بسا اوقات اگر بالفرض اس کی آواز اونچی ہو گئی تو سارے اعمال برباد. تو یہ ایک عدل کا تقاضا ہے کہ سزا بھی مناسبت ہونا چاہیے، نسبت کے ہونا چاہیے، جتنا بڑا گناہ ہو اسی حساب سے اس کو سزا ملنی چاہیے. ایک شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، زمینیں جائیدادیں، نمازیں روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے، ہر چیز کرتا ہے. اگر اچانک بیٹھے بیٹھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز اونچی ہو جائے تو اس کے سارے اعمال برباد. تو یہ مناسبت نہیں رکھتی، اتنی بڑی سزا اور سارے اعمال برباد، اور وہ کافر ہو جائے جبکہ دل کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہو. تو یار یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ یہ سزا پروپورشن میں نہیں ہے، لہٰذا یہ عدل والی سزا نہیں ہوگی. پھر جو بھی بندہ ہوگا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی جگہ پر ڈرے گا نا، کہ یہ تو وہ ہستی ہے کہ اگر اس کے پاس میں بیٹھوں گا اور آنا جانا میرا ہوا ان کے ساتھ، نشست برخاست زیادہ ہو گئی، زیادہ میں بیٹھا تو ہر وقت وہ ڈر کی کیفیت میں ہوگا، ٹینشن میں ہوگا کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور میرے سارے اعمال برباد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ڈر کی وجہ سے بات کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل نہیں جیتے، ڈر کی وجہ سے ڈر بٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ڈر بٹھا کے لوگوں کو قائل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دل نہیں جیتے لوگوں کے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتے، ڈر نہیں بٹھایا لوگوں کے ذہنوں کے اوپر، دل جیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈر کی بات تو یہ بٹھا رہا ہے اللہ جاری کے ترجمے میں وہ جو مفہوم لے رہا ہے وہ ڈر والا مفہوم لے رہا ہے کہ سارے تمہارے اعمال تباہ اور برباد. حالانکہ وہاں پر الفاظ ان ہیں، آپ دیکھیں یہ ترجمہ بھی ہے، یہ اس کا جو ترجمہ بھی وہ غلط کر رہا ہے کہ یہ ترجمہ بھی انہی کا ہے، شیعہ کا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو. یہ الفاظ ہے ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. کہیں کے الفاظ ہیں یہ، ادھر دوسری آیت میں بھی ہے، یہ دوسری آیت ہے اور آپ اس میں دیکھیں یہ آیت نمبر 36 میں بھی ہے، وہاں پر بھی موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم
اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے بن بین کوئی خبر لے کر فتبینوا تو تحقیقات کیا کرو. کوئی فاسق گناہ گار بندہ کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آ جائے تو اس کے لیے تصدیق کیا کرو کہ یہ جو بات بتا رہا ہے صحیح ہے غلط ہے. ان تصیبوا یہاں پر پھر وہی ہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ ترجمہ ہے شیعہ کا ہی ہے. کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیقت کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. کہیں ایسا نہ ہو. دیکھا ان تصیبوا, کہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم اس کے اوپر نادانی میں نقصان تم نے پہنچا دیا, وہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے. ان تحبط اعمالکم, کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے کہیں اعمال برباد نہ ہو جائیں. یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ کافروں کے فقط حبط عمل ہو, ان کے اعمال برباد ہو گئے. ان تحبط اعمالکم کو وہ فقط حبط عمل ہو ماضی کے صیغے میں یقینی طور پر لے رہا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا سورۃ حجرات کی آیت نمبر 36 میں بھی یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو, حملہ کر کے بیٹھ جاؤ, پھر بعد میں پچھتاؤ کہ فلاں بندے نے خبر دی تھی کہ فلاں لشکر تمہارے پاس حملے کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے, لہذا ادھر سے ہم بھی تیاری کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیں اور مبادا پھر بعد میں جو ہے نا وہ نادم ہونا پڑے. تو یہ بلاغ القرآن محسن النجفی صاحب کے امامیہ آرگنائزیشن پاکستان والوں کی چھپی ہوئی ہے, اس میں بھی اس نے کہیں ایسا نہ ہو کا ترجمہ کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اعمال برباد ہو جائیں گے یا تم نے حملہ کر دیا. اگر نبی سے آواز سے اونچی آواز ہو گئی تو ہر چیز برباد اور کفر لازم, اتنی بڑی سزا. اچھا, چوتھی یہ ہے کہ اگر نبی سے آواز اونچی ہو گئی اور عمل برباد ہو گئے تو پھر سوچیں ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بندہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتے ہیں فلاں کام کرو اور وہ کہتا ہے میں تو فلاں کام نہیں کروں گا. ایک بندے نے آواز اونچی کی, دوسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آرڈر کو نہیں مان رہا. یہ کون سا جرم زیادہ ہے؟ کس کے لیے زیادہ سزا ہونی چاہیے؟ یہ میرے سوال پر بھائی توجہ دیں. ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھا ہے اور آواز اس کی اونچی ہو گئی, اور دوسرا شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلاں کام کرو, وہ کہتے ہیں میں تو نہیں کروں گا. تو ان دونوں میں سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ صاف ظاہر ہے دوسرا گناہ بڑا ہوگا جو انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں مانوں گا. اس میں یہ چیز آ جائے گی اس نے تعظیم بھی نہیں کی اور نافرمانی بھی کی. اس نے صرف ایک غلط کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اونچی آواز سے بات کی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو نہیں مان رہا. تو یہ بڑا نقصان والا کام ہوگا نا. یہی آپ کے شیعہ تفسیر قمی اور تفسیر صافی میں لکھے ہوئے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کفار قریش کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ مٹا دیں, اس میں لکھیں محمد بن عبداللہ. تو حضرت علی نے کہا میں تو نہیں مٹاؤں گا, میں نہیں مٹاؤں گا. تو یہ تو بڑا گناہ ہوا نا, اونچے آواز کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا کہ میں تو نہیں کروں گا, انکار کر دینا, یہ بڑا جرم ہے. اگر اسے عمل برباد ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر عمل برباد کیوں نہیں ہوتے؟ تو پھر حضرت علی کو کیسے آپ بچائیں گے؟ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو ہے نا وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمزوری بیان کر رہا ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کمزوری آ جائے گی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گناہ گار بن جائیں گے. پھر اور بات ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اگر اونچی آواز سے بات کرنا جرم ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اور بڑا جرم ہونا چاہیے کہ جہاں پر اللہ موجود ہو. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے, حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے ہر جگہ پہ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنا اگر کفر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں اونچی آوازوں سے بات کرنا تو اور زیادہ بڑی بے ادبی ہوگی اور بڑا کفر ہوگا, کفر اکبر ہوگا.
وہ اگر کفر ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اگر یہ چیزیں بے ادبی میں ہیں تو پھر یہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، دنیا میں جو بھی ہے، جو جتنی تقریریں کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکروں پر لوگ باتیں کرتے ہیں، ان سب کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ یاری کا مفہوم لے لیں ہم تو پھر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، سارے کے سارے۔ کچھ لوگ جو ہے نا کفر کے مرتکب ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ تو سارے کے سارے، زیادہ تر سارے کے سارے کفر اکبر، بڑے کفر کے مرتکب ہوں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ کفر ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو لاؤڈ اسپیکر پر اللہ یاری کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ یاری کا بھی کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ وہ بھی چیختا چلاتا ہے۔ چیخنا چلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کفر ہے تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں تو کفر اکبر ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ تو حق زیادہ رکھتا ہے نا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہاں پر اور وہ پوری کائنات کے لوگ مجرم ہو گئے، بلکہ کافر ہو گئے، کیونکہ وہ ہر بندہ لاؤڈ اسپیکروں پر تقریریں کرتے ہیں، یہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، مجالسیں پڑھتے ہیں شیعہ لوگ، یہ سب کے اعمال برباد ہو گئے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہوتا ہے، چیختے چلاتے ہیں کیا؟ تو یہ اس طرح کی وہ کرتے ہیں کہ کسی بندے کو اعمال جو ہے نا وہ برقرار نہیں رکھے، اس نے سب کو برباد کر دیا۔ اللہ جاری کا بغیر مفہوم لیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں صحابہ کرام کو، حضرت عباس وغیرہ کو، اور بلکہ وہ قرآن مجید میں ہے کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، تم لوگوں میں سے کچھ لوگ جا رہے تھے بھاگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، رسول یدعوکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تمہیں پکار رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں بلند آواز سے پکار رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند آواز سے بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں؟ تو یہ آپ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تعظیم نہیں کی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ گار ہوں گے کیونکہ اونچی آواز سے بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسی؟ تو میرے بھائیوں، یہ اونچی آواز سے بات کرنا اگر یہ جرم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بلا رہے تھے نا۔ پھر اونچی آواز اگر گناہ ہے تو پھر ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے۔ اگر کسی کا اللہ حاضر ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہے نا کہ حاضر ناظر ہے۔ تو یہ آوازیں لاؤڈ اسپیکروں سے اذانیں دیتے ہیں، بڑی بڑی قراتیں کرتے ہیں، جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، تو یہ تو پھر صاحب کے اعمال برباد ہو گئے۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں جب گئے تو شعر نہیں پڑھا، جب ادھر سے صحیح بخاری میں بھی ہے وہ شعر، اور سب کو یاد بھی ہیں، زیادہ تر لوگوں کو یاد بھی ہیں کہ وہ مرحب جب نکلا تو انہوں نے پڑھا شعر، قد علمت خیبر انی مرحب شاک صلاح بط المجرب وَإِذَا الْحُرُوبُ اقبلت طلحب، یہ رجز پڑھا، شعر پڑھا، یعنی کہ نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر۔ تو حضرت علی نے بھی اونچی آواز سے پڑھی نا، جواب دیا نا، اونچی آواز نہیں دیا، آہستہ وسپرنگ ساؤنڈ میں تو نہیں دیا نا، وسپر تو نہیں کیا نا کہ اپنے ہونٹوں کو ہلا کے آہستگی سے جواب تو نہیں دیا تھا، بلند آواز سے جواب دیا نا۔ علی نے کیا جواب دیا کہ ان الذی سمتنی امی حیدر ہو کلیس غاباتن کریل منظر ہو اوفیہم بساک الی صدر ہو، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ اگر تم مرحب ہو تو پھر سن لو کہ میں بھی پھر وہ ہوں جس کا ماں نے نام رکھا ہے شعر، میں تو جنگل کے شعر کی طرح ہوں۔ تو یہ حضرت علی نے جو شعر پڑھا اس کو پریشرائز کرنے کے لیے مجھے بتاؤ کہ یہ بھی تو حضرت علی نے پھر، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو کیا جنگوں کے اندر جنگ خندق جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ اونچے اونچے آواز سے وہ شعر نہیں پڑھ رہے تھے، نحن الذی بایعوا علی محمد علی الاسلام ما بقینا ابدا، یہ اس طرح سے گائیگی کر رہے تھے، سارے اکٹھے مل کر صحابہ خندقیں بھی کھود رہے تھے اور بلند بلند آواز سے مختلف اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک طرح کی یہ سائنٹیفک ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرے نا، بہت بھاری کام ہو، اور وہ گائی کے ایک آواز بنا کر اکٹھے ہو کر اور کچھ گائیں کوئی شعر وغیرہ، تو توجہ اس طرف ہوتا ہے تو تھکاوٹ کم لگتی ہے، تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔
بنسبت یہ کہ اکیلے اکیلے ہو جائیں. تو وہ اگر شعر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور اسلام کے شان میں وہ گا رہے تھے، نحن الذی بایع محمد علی الاسلام ما بقینا ابدا، اور اس طرح سے اور بھی وہ شعر لمبے پڑھ رہے تھے. پھر وہ ان کو تکلیف جو خندق کی تھی وہ پھر کم ہوتی ہے. گائے گی کرتے رہنے سے، مختلف اشعار وغیرہ جو اسلامی ٹائپ کو پڑھتے رہنے سے اگر جب آپ پڑھیں گے تو ایک تو وقت اشعار گزرائے گا، جلدی گزر جائے گا اور تھکاوٹ کم ہوتی ہے. تو یہ صحابہ پڑھتے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے پڑھتے تھے. تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے وہ سارے عمل برباد ہو گئے؟ تو اس کے عقیدے کے حساب سے تو ان کے بھی عمل سارے برباد ہو گئے. کوئی پھر صحابی نہیں بچا، حضرت علی تک نہیں بچیں گے. پھر لوگوں کی ایک طبعی طور پر بائی نیچر آواز بڑی ہوتی ہے. تو وہ اگر ان کا کیا ہوگا، وہ کوشش تو کریں گے کہ ہم آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادباً کم کر دیں، لیکن وہ کنٹرول ہر وقت اسی ٹینشن میں تو نہیں رہیں گے نا. بسا اوقات ایسا آئے گا وقت کہ وہ ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہو جائے، تو اس وقت سارے کے سارے اعمال برباد. یعنی کہ عفو اور درگزر ہے ہی نہیں، معافی کا امکان ہی نہیں ہے. یہ کس طرح کا وہ عقیدہ جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہے، کس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو ماحول تھا وہ فرینڈلی اور دوستانہ ماحول نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ماحول تھا وہ ٹینشن والا ماحول تھا کہ جو بھی آ جائے اور ٹینشن میں پھنس جائے کہ اب میں نے بات کرنی نہیں ہے، اگر میں کروں گا مباد الفاظ کچھ اونچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل گئے تو میرے اعمال تو برباد بھی ہو جائیں گے اور میرا اسلام بھی خطرے میں مسلم بھی نہیں رہوں گا، میں کافر ہو جاؤں گا اور دائمی طور پر پھر ہمیشہ جہنم میں رہوں گا. اتنی بڑی سزا یہ عدل کے خلاف ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کیا بنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول بنا کے رکھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ ٹینشن والا ماحول تھا، فرینڈلی ماحول ہی نہیں تھا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماحول فرینڈلی تھا. عفو اور درگزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑتے بھی تھے، کچھ تکلیف بھی دیتے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پہ اثر نہیں لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. عفو اور درگزر کا رحمت کا ماحول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے تو اعلیٰ یعنی کہ وہ ٹینشن والا، ہر وقت بندہ جو بھی آئے ٹینشن میں ہی رہے، وہ یہی سوچتا رہے گا نا، پریشانی میں اور ڈر کے اور خوف میں ہی رہے گا کہ مبادا میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، ابھی ایسا نہ ہو کہ میں بات کرتا ہوں تو پھر یہ میرے ایمان ہی تباہ ہو جائے گا، میرا ایمان ہی ختم، کفر لازم میرے اوپر آ جائے گا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول کے زمین نہ ہنسی تھی، نہ مزاح اور نہ کوئی، بلکہ اکتاہٹ والا ماحول ہوتا تھا. استغفر اللہ مرضی. جو بھی آئے گا ایسے ماحول میں، یار مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ فلانی ہستی ہے، وہ اگر ہم ان سے بات کرتے ہوئے کچھ آواز ہماری ان کے بات کرنے سے اونچی ہو گئی تو ہمارے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کوئی چودھری، کوئی وٹیرا، کوئی ملک ہے، کوئی خان صاحب ہے، اس کے پاس میں جاؤں گا، وہ بڑی ہستی ہے، ایم پی ہے اور ایم این ہے، تھوڑا سا میری آواز اگر بلند ہو جائے گی تو میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. میرے بتاؤ پھر آپ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے؟ پریشانی اور ڈر کی حالت میں رہیں گے نا، وہاں آپ کو ہنسی اور مذاق والا ماحول نہیں ہوگا، وہ رحمت والا ماحول نہیں ہوگا آپ کے لیے. تو وہاں بیٹھنا، جتنا بھی ٹائم بیٹھیں گے آپ ریزرو ہو کر بیٹھیں گے اور ٹینشن کی کیفیت میں بیٹھیں گے، گھٹن کا ماحول ہوگا. یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول گھٹن کا ماحول تھا، پریشانی کا ماحول تھا، ڈر کا ماحول تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو دلیں جیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے اگر اونچی آواز بولی، کچھ کیا بھی، کوئی تکلیف بھی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا، معاف کیا، اس کو پکڑا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں دلوائی ہیں. اس لیے تو لوگ دھڑا دھڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ اس ظالم نے کھینچا ہے، اس طرح سے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لوگ جانے سے ہی بھاگ جاتے، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہی نہیں. یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا، ان الذین یغضون، آپ دیکھیں ان الذین یغضون اصواتہم، وہ لوگ جو اصواتوں میں
اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان الذین ہے جمع کے سیغے ہیں, صرف دو کے لیے نہیں ہیں. اگر اس کی وہ صحیح بخاری کی روایت پڑھتا ہے کہ قرآن مجید کی اور صحیح بخاری کی روایت پڑھتا ہے کہ صرف دو تھے. اگر دو تھے تو یہ قرآن مجید الذین کیوں کہا, جمع کے سیغے کیوں ہیں؟ وہاں تو پھر ہوتا نا الذین یا الذان ہوتا دو کے لیے. تثنیہ عربی میں اور ہے, الذین ہے. الذین تو الذی اکیلے واحد کے لیے ہے, الذین یا الذان تثنیہ کے لیے ہے, دو کے لیے ہے, اور الذین جمع تین یا تین سے زیادہ. وہ میرے بھائیو ابو بکر عمر کے اعمال برباد نہیں ہوں گے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اعمال جن کے پھر برباد ہوں گے نا, جو ترجمہ تمہارا ترجمہ کریں تو وہ الذین ہے, یعنی کہ کم سے کم تین یا تین سے زیادہ لوگ, جمع کا صیغہ ہے, ان کے اعمال برباد ہو گئے, یعنی کہ سب لوگ. تو یہاں پر دو تو ہے ہی نہیں. اگر آپ مراد لیتے ہیں کہ صرف وہاں پر دو آدمی تھے تو جنہوں نے بلند آوازیں کی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا تو ابو بکر کہتا کہ فلاں امیر بناؤ, ابو عمر کہتا کہ فلاں کو امیر بناؤ. تو وہ دو آدمی تھے تو دو الذین آتا نا دو کے لیے, تو الذین آنا چاہیے, الذین نہیں آنا چاہیے. یہاں تو سب, اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک کے لوگ تو وہ جو ہے نا وہ برباد ہو جائیں گے. لیکن یہ تو عجیب معاملہ ہے, 9 ہجری کو انہوں نے یہ آیت اتری ہے, تو ایک سال باقی رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک میں, دنیا سے چلے جانے میں. اور ایسی آیت اتری کہ جتنی محنت تھی ان کی 21-22 سال کی ساری دھو ڈالی, برباد کر دیے گئے. پھر یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ الذین اور الذان نہیں ہیں. پھر ان آیات کی بڑی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے بھائی, تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ لوگوں میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کیا کرو. کیوں کہ اگر میرے سامنے اونچی آواز بات کریں گے تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور کفر لازم آ جائے گا. کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. یار تشریح اللہ یاری کی چلے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی؟ تو کہاں کہا اس آیت کے شان نزول میں, جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کو کہ میرے سامنے اگر تم نے اونچی آواز سے بات کی, کبھی ڈرایا صحابہ کرام کو کہ بات کی اور تو تمہارے سارے کے سارے تم کافر ہو جاؤ گے, ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. اللہ یاری کو زیادہ پتہ ہے, یا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ زیادہ جانتے ہیں. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے تو وہ حدیث پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا ہو صحابہ کرام کو کہ جب میرے محفل میں آؤ میری بات حاضری دو تو مجھ سے آستگی میں بات کیا کرو, نہیں تو تمہارے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے اور تم کافر بن جاؤ گے, ایمان تمہارا ختم ہو جائے گا. ہجرت, نماز, روزہ, زکوٰۃ سب ختم, کوئی چیز تمہاری ماں باپ کی اطاعت کی, نیکی کے کام کے سب تمہارے ختم ہو جائیں گے. بتائیں کہ کون سی ایسی حدیث ہے جہاں سے یہ تشریح لے رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ یاری کا یہ اپنا خیال ہے بھائی, اللہ کے رسول کا کہا ہوا یہ نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے, چھوٹے چھوٹے کہ لغزات نہ بولا کرو, غیبت نہ کرو, ہر قرآن مجید کے اندر ناپ تول میں کمی نہ کرو, فسق و فجور کے گناہ کا کام نہ کرو, کسی کو ایذائیں نہ دیں. چھوٹی چھوٹی باتیں تو قرآن مجید میں ذکر آ گئیں, لیکن یہ اتنا بڑا گناہ کہ وہ کفر لازم آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس آ کر مجھ سے زیادہ تمہاری آواز بلند ہو جائے گی تو تم کافر ہو جاؤ گے, ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. تو یہ صرف اور صرف اللہ یاری اور ان کے ہم خیال لوگوں کی یہ باتیں ہیں جو کہ ثابت نہیں ہوتی. پھر بھائیو میرے یہ بتاؤ کہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ان کے تو اعمال برباد ہو گئے, اسے تو پھر ہم اچھے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, تو ہمیں پھر کھلی چھٹی ہے کہ کتنا بھی بلند آواز سے ہم بات کریں, ہمارے تو اعمال برباد نہیں ہوں گے پھر. لیکن ایک اور بات پھر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونچی آواز سے بات کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حاضر ہے نا ہر جگہ پہ، ان کے پاس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اگر ہم اونچی آواز سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے اعمال برباد نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اونچی آواز سے بولنے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، تو پھر تو ہم لوگ اشے رہے صحابہ سے کہ ان کے تو اعمال برباد ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور ہمارے تو ہم اشے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صحبت نہیں ملی۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملتی تو ہمارے اونچا بولنے سے ہمارے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ تو یار یہ کیسا عقیدہ ہے، کس طرح کی یہ باتیں ہیں بھائی، یہ باتیں غلط ہیں۔ پھر اگر میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اعمال حبط ہو جاتے ہیں، بندہ مرتد ہو جاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اگر کافر ہو جائے، ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے، تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ان کو قتل کرو۔ مرتد کی سزا کیا ہے شریعت میں، شیعہ سنی کتابوں میں ہر جگہ پر یہی ہے نا کہ مرتد کی سزا جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے اسلام کے اندر۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور عمر کو اونچی آواز کر کے جب وہ نعوذ باللہ من ان کے عقیدے کے حساب سے کافر ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ لو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ گار بنتے ہیں ان کے عقیدے کو اگر ہم مانیں، نعوذ باللہ من۔ حضرت علی بھی گناہ گار بنے، پوری کائنات کے لوگ گناہ گار بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اسلام کی حد نافذ نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں اور بیوی کے درمیان میں بھی یار اڑبڑت ہوتی رہتی ہے، اونچی آوازیں ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو بیویاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ گھر میں رہے، ہر وقت ٹینشن میں رہے اور ریزرو رہے، ہر وقت چوکنا رہے کہ مبادہ زیادہ بات کرنے سے، بلند آواز بات کرنے سے میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ لگتا تو پھر ہمیں یہی ہے کہ بیویوں کے بھی اعمال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین جو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارک، ان کے بھی اعمال سب کے سب چلے گئے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے گھر میں کبھی بیوی شوہر سے آواز اونچا نہ کر لے؟ ہو ہی جاتا ہے۔ تو یعنی کہ بیویوں کے اعمال بھی پھر تو بیویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی اسلام کے اندر نہیں رہیں گے، یا پھر وہ ہر وقت الرٹ اور ٹینشن میں رہتی ہوں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس آئیں وہ تو پھر ہر وقت ڈرتی ہوں گی کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ہم اونچی آواز سے بولیں ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وہ تو ٹینشن والا ماحول رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر بھی بیویوں کے ساتھ۔ انہوں نے تو پھر سکھ کا سانس ہی نہیں لیا ہوگا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو، ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں گی۔ امت کے لیے قوانین دو ہو جائیں گے اگر یہ ہم مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی والے لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے، اب جو لوگ ہیں نہیں ہیں ابھی، یعنی ہم، اور یہی آیت پھر ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ آیت ہمارے لیے فٹ نہیں ہے، یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے آیت قرآن مجید کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے۔ اور اس آیت سے پھر ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمارے پاس دو ہی خیالات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم پھر گناہ گار نہیں بنیں گے۔ اور اگر دوسرا خیال ہو کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے پاس بھی حاضر ناظر ہیں، تو پھر یہ چیختے چلاتے ہیں لوگ، پھر تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے تقاریر وغیرہ جب کرتے ہیں تو پھر تو کوئی نہیں بچا۔ یار صحابہ کرام تو کافر ہو گئے زور سے بات کرنے سے، اور ہم زور سے بات کریں تو بھی مومن۔ تو یہ تو اسی قرآن مجید کے آیت سے دو مفہوم نکل رہے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کے اعمال برباد، اور ہم لوگوں کے لیے اعمال برباد نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ قانون جو ہے نا دو ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا مفہوم وہ صحیح ہوتا ہے جو سب کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک ہی مفہوم ہو، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک ہی مفہوم ہو، وہ عدل ہے۔ اگر ایک آیت کا ایک وقت کے لوگوں کے لیے ایک مفہوم لیا جائے اور اسی آیت کا دوسرے لوگوں کے لیے دوسرے وقت میں اور مفہوم لیا جائے، تو اس آیت کے اگر دو مفہوم لیے جائیں تو آج مجھے بتاؤ کہ آج ہم اس کا کیا مفہوم لیں گے؟ اس آیت سے ہمیں آج کل کے لوگوں سے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موجود نہیں ہیں، تو ان کے لیے کیا اس آیت سے فائدہ ہوگا؟ مجھے وہ بتاؤ بھائی. کہ تفسیر وہ اچھی ہوتی ہے جو ہر دور میں مانی جائے، ہر دور کے لیے ہو. اس آیت کا وہ تفسیر بہتر ہوگی، اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر یہ سزا ان کو ملی ہے تو اوروں کو بھی ملنی چاہیے. دو بندے ایک ہی غلط کام کریں تو دونوں کو اور سزا ملے گی، علیحدہ علیحدہ سزا ملے. ایک کو سارے ایک کافر بن جائے اور دوسرے مسلم ہوں. تو یہ آیت کا اللہ جاری صاحب کا مفہوم لیں تو اس آیت کے دو مفہوم ہو جائیں گے. اس وقت کے لوگوں کے عمل برباد اور آج کل کے لوگوں کے عمل برباد نہیں ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. تو دو جو ہے نا امت کے لیے دو قسم کے جو ہے نا وہ قانون بنتے ہیں، ایک قانون نہیں رہا. اس وقت کے لوگوں کے لیے اس آیت میں سے اور قانون تھا، آج کے لوگوں کے لیے اس آیت میں اور قانون ہے. یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنا فہم چلا رہا ہے اللہ یاری صاحب. یار تھوڑا سا سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں. ماں باپ کا کیا کہنا؟ ماں باپ کے سامنے بھی ہم کبھی اونچی آواز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن غالب رجحان ادب کا رہتا ہے. لیکن کبھی کبھار ہو جائے تو پکڑ نہیں کرتا باپ. پھر ماں کے ساتھ ماں اور شفیق زیادہ ہوتی ہے باپ کی نسبت. تو ماں کے ساتھ بھی ہماری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں 5-8 دن کے بعد، 1 مہینے میں، سال میں کبھی، یا پھر روزانہ بھی ہو جاتی ہے. ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں، جو کہ ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماں باپ ناراض نہیں ہوتے. ماں باپ کے ساتھ اگر آواز بلند ہو جائے تو ماں باپ نہیں پکڑتے، ناراض نہیں ہوتے، روزانہ گھروں کے اندر رہتے ہیں. یہی معاملہ چلتا ہے. لیکن اللہ کے رسول تو ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں. تو وہ اس لیے ہے نا کہ وہ زیادہ برداشت کرتے تھے اونچ نیچ. امتیوں کی اونچ نیچ کچھ ہو جائے تو وہ زیادہ برداشت کرتے تھے. جیسے ماں اپنے اولاد کی اونچ نیچ برداشت کر لیتی ہے، اس لیے ماں کا ویلیو افضلیت زیادہ ہے باپ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت ماں باپ سے بھی زیادہ افضل ہے کہ امت جو اس کے روحانی اولاد ہے اس کی اونچ نیچ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق اور رحمت ہونے کی بنا پر برداشت کر لیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پکڑتے نہیں ہیں. ماں باپ سے تو افضل ہیں رسول. ماں باپ ناراض نہیں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ناراض ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ شفیق ہیں. تو ماں باپ اونچی آواز ہو جائے تو گھروں کے اندر خیر ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بے ادبی نہیں ہو جاتی. اگر ہوتی بھی ہے تو ٹینشن نہیں ہوتا، برداشت کر لیتے ہیں، پھر معاف کرتے رہتے ہیں ماں باپ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں باپ سے افضل ہیں وہ معاف نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ بھی معاف پھر نہیں کرتا، جبکہ ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں. تو یہ کس طرح کا ان کا عقیدہ ہے؟ ایک شاعر ہے، اس نے کہا ہے، آپ دیکھیں وہ کتنا اچھا شعر ہے. اس نے دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول روے تے ہسن کھیڈن، دور روے تے رون. وہ شاید محمد بشک صاحب ہیں، ان کا یہ شعر ہے کہ دنیا میں اس طرح سے اٹھو بیٹھو اے لوگوں کہ تمہارے پاس جو لوگ ہوں نا وہ ہنسیں اور کھیلیں جب تم ان کے اندر موجود ہو، تو یعنی کہ فرینڈلی ماحول ہو. لیکن جب آپ دور چلے جاؤ تو وہی لوگ آپ کے لیے رونا شروع کر دیں، روئیں. تو ایسا ماحول ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بھی زیادہ افضل ماحول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے تو صحابہ روتے تھے. اتنی محبت تھی، ڈر کا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا نہیں کیا تھا. اگر یہ آپ رکھیں گے کہ ایمان ہی ختم ہو جائے گا، پھر ڈر والا ماحول ہوگا بھائیو، غلط ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو میں نے اس کے سارے دلائل دیے ہیں کہ ان کے مفہوم جو لیا ہے اس نے اللہ یاری، اور اس کے جو ہم نوا لوگ ہیں، ہم خیال لوگ ہیں، تو پھر صحیح مفہوم کیا ہے جو ہر دور کے اندر ہو؟ ایسا مفہوم جو ہر دور میں ہو اور ہر ایک کے لیے، ہر امتی کے لیے ہو. وہاں تو 2 قانون ہو جاتے ہیں نا کہ صحابہ کے موجودگی والے تو پھنس گئے اونچی آواز کرنے کی وجہ سے، اور جو صحابہ نہیں تھے، بعد میں ہم لوگ ہیں، ہم جتنا بھی اونچی آواز بولیں تو خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 قوانین ہو جاتے ہیں. تو ایک ہی معنی ہوگی سب کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو آپ سوچیں
یا ایھا الذین، ابھی میں پڑھتا ہوں اس کے ترجمہ کی طرف اور اس صحیح ترجمے کی طرف آپ غور کریں اور پڑھیں، اس کو غور سے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کہ اللہ رسول نے تمہیں جہاں دو چیزوں پہ کھڑا کیا ہے، ایک قرآن اور سنت ہے، تو ان دونوں کو لیں، آگے مت بڑھو۔ تیسری کسی چیز کو اللہ رسول کے علاوہ دین سمجھ کر نہ لے لو، کسی علماء کے مولویوں کے اجتہادات اور قیاس کو دین نہ سمجھو۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین کے معاملے میں کھڑا کر دیا، وہ دو چیزیں ہیں، پیروی کے لیے قرآن و سنت، اور محبت کے لیے اہل بیت اور قرآن۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے، یعنی محبت کریں ان کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، اور دوسری پیروی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں پیروی کے لیے، قرآن اور سنت۔ علی نے بھی سنت کو پکڑا ہے، لہذا محبت کے لیے اہل بیت اور قرآن عمل کے لیے قرآن اور سنت کو، آگے تیسری کوئی چیز اس میں نہیں ڈالیں، آگے نہ بڑھیں، بس دو چیزوں پر آپ رک جائیں، تیسری چیز کو آپ دین کا جز نہ سمجھیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ نبی کی آواز وحی ہوتی ہے، تمہاری آواز قیاس ہوتی ہے، غیر وحی ہوتی ہے۔ وحی کے مقابلے میں تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یعنی غیر وحی کو فوقیت نہ دو، یعنی کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، قرآن اور سنت کے مقابلے میں آپ اپنی آوازوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے قیاسات کو، اپنے اجتہادات کو، اپنے جو ہے نا چیزوں کو اہمیت نہ دیں۔ جب بھی قرآن اور حدیث آ جائے، قرآن اور سنت کی بات آ جائے، ایک دم جھک جایا کرو۔ یہ آواز بلند کرنا نبی سے کیا ہے مراد؟ آواز نبی سے بلند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کے مقابلے میں آپ کو بندہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات پیش کرے، اور آپ کہیں گے فلاں بندہ تو یہ کہتا ہے، میرا نفس تو یہ کہتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ وہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن مجید ہے، دوسری طرف آپ کسی دوسرے شخص کی بات پیش کریں۔ اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو صحابی کی بات بھی نہیں چلے گی، اہل بیت میں سے بھی کسی کی بات نہیں چلے گی۔ رسول کی بات کو رسول ہی کاٹ سکتا ہے۔ رسول کی بات سپریم کورٹ سے افضل ہے، ہائی کورٹ کینسل نہیں کر سکتی۔ علماء کی باتیں سیشن کورٹ ہیں، صحابہ کی ہائی کورٹ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سپریم کورٹ سے بھی افضل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تم اپنی باتوں کو آگے نہ لے جاؤ، کسی شخص کے اجتہادات کہ امام کی بات ہے، 4 امام ہو یا 12 امام ہو، ان کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ لے جاؤ، نہ بڑھاؤ۔ یہ آواز بلند کرنے کا یہی مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز کیا تھا؟ وحی ہوتی تھی نا، حدیث ہوتی تھی، جو کچھ آپ بولتے تھے وحی سے بولتے تھے، اور وہ حدیث بن جاتی تھی یا قرآن کی آیت ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے کے اقوال، دوسرے کا قول اور فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کو اہمیت نہیں دینی ہے، اس کو پیچھے رکھنا ہے۔ صحابہ ہو یا اہل بیت ہو یا کوئی بزرگ ہو یا امام ہو، ان کو پیچھے رکھو، سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ مقصد ہے اس کا، اور یہ ہر دور کے لیے ہے۔ جب بھی اللہ رسول کی بات آ جائے اس کو اہمیت دینی ہے، کسی امام کے قول کو اہمیت نہیں دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں اور فعل کے مقابلے میں۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کے قولوں کو رد کرتے ہو، زور زور سے بلاتے ہو، کوئی کسی کی رد کر سکتا ہے، اس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اپنے قول کی وجہ سے رد نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حدیث کے ساتھ یہ معاملہ نہ رکھو، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ ایسا کرتے ہوئے تمہارے اعمال حدیث کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح دو گے تو تمہارے اعمال برباد بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں شک کا معاملہ ہے کہ کبھی ہوگا کبھی نہیں بھی ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ کیوں کہ یہاں پر دلوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اعمال ایسے برباد نہیں ہوں گے اگر کسی کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادبی کروں۔ جب تک کہ دل کے اندر نہ ہو تو آپ کے اعمال سے نیت نہ ہو، عقیدہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت اور تعظیم رچی بسی ہے آپ کی طبیعت کے اندر، آپ اس کا کھوگر ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا اور جان نثار بنے جا رہے ہیں، تو آپ اونچی آواز ہو بھی گئی تو آپ کے نیت میں نہیں ہے، عقیدے میں نہیں ہے، تو اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا آ جاتا ہے
کہ ہم نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی کسی اور کے احکام کو آگے کرنا ہو جاتا ہے، مجبوری ہو جاتی ہے کبھی کبھار. جیسے مثلا یہاں پر کچھ عرصہ پہلے کورونا وائرس تھا. کورونا وائرس کے دوران حکمرانوں نے کہا کہ مسجدوں کے اندر نماز نہ پڑھیں، مسجدوں کے اندر 20-25 بندوں سے زیادہ دور دور کھڑے رہو، جمعے کے لوگ نماز میں بنائیں. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو حکمرانوں کی وجہ سے ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں اعمال برباد نہیں ہوئے. وہ اس لیے کہ وہ ہماری مجبوری تھی، وہ کچھ اس طرح کی بیماری تھی کہ ہم نے وقت کے حکمران کو اہمیت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن حدیث کو پیچھے رکھا. کیوں؟ وقت کے حکمران کو آگے رکھا، لیکن وہ مجبوراً، وہ بیماری کچھ اس طرح تھی کہ حکمرانوں نے کہا تو ہم نے ان کو فالو کر دیا. تو اس وقت یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ رکھا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اعمال برباد ہو جائیں گے، انتہبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. دیکھا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی مجبوری تو نہیں ہے، مجبوری وغیرہ. نیت میں کیا ہے؟ نیت اور مجبوری. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت عمر کے دور میں لوگ 3 طلاقیں کٹھی دینے جب لوگوں نے شروع کی تو حضرت عمر نے کہا میں سزا کے طور پر 3 طلاقوں کو کٹھی کو 1 بنا دوں گا. وہ لفظ سزا کے طور پر تھا اور وہ رائج کر دیا گیا تھا، جو کہ ظاہراً حدیث کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں کٹھی 1 سمجھی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے بھی 2 سال پہلے میں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. لیکن بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ جو لوگ یہ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ طلاق تو ہونی نہیں ہے، تو بیویوں کو ایذائیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں طلاق کی وجہ سے، یہ الفاظ نکال کر، تو حضرت عمر نے کہا میں ایسے لوگوں کے اوپر جاری کر دوں گا سزا کے طور پر. تو سزا کے طور پر آپ کسی حدیث کو وقتی اور عارضی طور پر کسی مجبوری کے تحت پیچھے رکھ سکتے ہیں، اس لیے وہاں پر یہ اعمال برباد نہیں ہوں گی. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کورونا ہے یا اس طرح کی کوئی اور بیماری ہے اور وقت کے حکمران کوئی اور وہ جو ہے حکم دے دیتے ہیں جو بظاہر حدیث کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ وقت کا حکمران یا خلیفہ عارضی طور پر، دائمی وہ نہیں ہوگی چیز، وہ عارضی، جب تک اس کی حکومت ہے کچھ عرصے کے لیے وہ کر سکتا ہے، مستقلاً نہیں. تو حضرت عمر کی یہ بات عارضی تھی، مستقلاً نہیں تھی کہ 3 طلاقیں اکٹھی جو ہے نا وہ دیں تو 1 طلاق وہ تینوں ہی آ جائیں گے، تینوں ہی ہو جائیں گے. یہ حضرت عمر نے سزا کے طور پر دی تھی، قانون نافذ نہیں کیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اب یہ 3 طلاقیں جو بھی دے گا کٹھی تو 3 ہی شمار ہو جائیں گی، بلکہ وہ سزا کے طور پر تھی. دائمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی، لہذا دائمی طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کی طلاق والا معاملہ چلے گا کہ 3 طلاقیں اکٹھی 1 ہی طلاق ہوتی ہے. دائمی طور پر حضرت عمر کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آگے نہیں رکھیں گے، حضرت عمر کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے. تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کینسل کرتے ہیں حضرت عمر کے کہنے کی وجہ سے کہ حضرت عمر نے کہا کہ 3 طلاقیں اکٹھی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرتے ہیں، وہ گنہگار بنیں گے. وہ اس آیت کے اندر آ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. یہاں وہ لوگ پھنسیں گے، حضرت عمر کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ جو ہے نا افضل نہیں سمجھیں گے، نیچے رکھیں گے. حضرت عمر کی بات مستقل نہیں ہے، مستقل چیز دائمی قانون اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بھی دین نہیں ہے، مستقل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی کہ حدیث کے مقابلے میں اپنے قول کو اہمیت نہیں دیتے، کسی بزرگ کے کسی امام کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے رسول کے قول کے مقابلے میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کے اندر تقوی ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو یہ تھا میرے بھائیوں جو میں نے آپ لوگوں کو اس آیت جو کے سلسلے میں جو اللہ یاری نے گمراہی پھیلائی ہے اس کی میں نے اصلاح کرنے کی کوشش، یہ اصلاح اس کی بھی ہے اور جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں یہ ان کے لیے بھی میں نے یہ اصلاح یہ آج کی کلپ ویڈیو بنائی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.